ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایران کے رد عمل کا انتظار کریں گے کہ ایران کیا رد عمل دیتا ہے، اور اگر ضرورت پڑی تو پھر اسرائیل کا ساتھ بھی وہ دیں گے۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات تھی، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں مجموعی طور پر ایران نے جواب تو دینا ہے، اور اسرائیل نے جو آج اقدام کیا ہے خطے کی امن کے لیے، دنیا کی سلامتی کے لیے کتنا اسرائیل کی جانب سے یہ بے دریغ جو ہتھیاروں کا آج استعمال کیا گیا، ایران کی سوئل کو نشانہ بنایا گیا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کتنا بڑا اقدام آج اسرائیل نے اٹھایا ہے، دنیا کے امن کو کتنے بڑے خطرے میں ڈال دیا اس نے؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک اسرائیل کے حملے کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ حرکت انہوں نے کی ہے، یہ بہت بڑی جارحیت کی ہے، اور ایک ایسے ملک کے خلاف کی ہے جو کہ سویلائزیشنلی بھی اور ویسے بھی پولیٹیکلی بھی بہت اسٹرانگ ملک ہے۔ وہ کوئی یہ کہ مشرق وسطیٰ کا یا ویسٹ ایشیا کا چھوٹا ملک نہیں ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، نہ صرف خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ ہلو جی بالکل سن رہے ہیں آپ، بالکل اوکے۔ سو پوری دنیا کے لیے وہ بہت ہی خطرے کی اس نے گھنٹی بجا دی ہے، اور جیسے آپ نے دیکھا اسی وجہ سے سب لوگوں نے اس کو بہت ہی کنڈیم کیا ہے۔ پاکستان کی بھی بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور آنی بھی چاہیے تھی، کیونکہ اگر ایران میں کچھ گڑبڑ ہوتی ہے یا ایران ڈی سٹیبلائز ہوتی ہے یا جنگ اس پہ مسلط کی جاتی ہے تو سب سے پہلے تو پاکستان افیکٹ ہوگا۔ سو اس لیے آئی تھنک ہماری بہت ہی اچھی سٹیٹمنٹ ہے، اور آج سپورٹنگ ایران، تو یہ بڑے اچھے سگنلز ہماری طرف سے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ بہت ہی ڈینجرس ایک گیم شروع ہو گیا ہے، جس میں امریکہ کے لیے ساتھ بھی دینا مشکل ہے اور نہ ساتھ بھی دینا مشکل ہے۔ پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ یہ نتن یاہو صاحب نے خود حملہ کیا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تھوڑے ہی دیر بعد انہوں نے کہہ دیا کہ اگر ہماری بیسس پہ یا ہمارے کسی انٹرسٹ پہ حملہ کیا گیا تو نیچرلی دے ول گیٹ انوالوڈ۔ اس کے بعد پھر ایک اور اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی سپورٹنگ اسرائیل کہ اگر ایران کے جواب کے بعد یہ مناسب سمجھا گیا کہ ہمارے انوالو ہونے کی ضرورت ہے تو ہم انوالو بھی ہوں گے۔ تو دیکھیے اس کے بہت سارے سگنلز ایک ساتھ امریکہ دے رہا ہے۔ دیٹ مینس کہ یہ تھوڑے عرصے میں بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ میڈیم رینج تک بھی جا سکتی ہے، اور ایک لانگ ٹرم وار بھی بن سکتی ہے جو پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اور خطے کے ساتھ ساتھ دیکھیے اب بہت بڑی آرمز ڈیل ابھی ایران نے رشیا کے ساتھ کی ہے۔ چائنا کا ایک بہت بڑا انٹرسٹ ہے ایران میں، اس خطے میں، اور ان کی بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے ایران کے ساتھ، اکنامیکلی بھی، آئل کے ریفرنس سے بھی۔ مدر آف آل ڈیلز ایران کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، $400 بلین کی آئل سپلائی کی، تو بہت زیادہ چیزیں ایٹ سٹیک ہیں۔ تو اس وقت آئی تھنک بہت سمجھداری کی ضرورت ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی ایکچوئل کیپیبلٹی کتنی ہے اور وہ کتنا اسٹرانگ جواب دے سکتا ہے۔ ایران بھی اس وقت ایک بائنڈ میں ہے، اگر وہ ہلکا پھلکا جواب دے تو پھر اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیا جائے گا بائی دی ادر اسٹیٹس ان دا ریجن، اور نتن یاہو صاحب اور جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ جواب دیتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں کسی بھی طرح اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو کولیپس کرنے میں یا اس میں کوئی میجر ڈینٹ ڈالنے میں، تو پھر خطرہ ہے کہ اس جنگ میں امریکہ بھی کود پڑے گا، اور اگر امریکہ کود پڑے گا تو پھر پورے خطے میں اس کا اثر آئے گا، بیکاز امریکہ کے انٹرسٹ تو مڈل ایسٹ میں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ساری آپ دیکھیں جو خطے کی ریاستیں ہیں لیڈ بائی سعودی عربیہ اینڈ دین گلف، وہ ساری اس وقت بہت ہی ٹرانسفارمیٹیو سٹیج میں ہیں۔ وہ ساری اپنے ملکوں کو ایک آئل سے ہٹا کے ایک نالج اکانومی کی طرف، ایک ٹیکنالوجی کی طرف، ایک ماڈرن سوسائٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔
उनका इस वक्त किसी भी जंग में इन्वॉल्व होना या किसी भी इतनी बड़ी जंग का जो ईरान और इजराइल के दरमियान हो, जिसमें अमेरिका भी फिर शामिल हो जाए, हर लिहाज से एक बड़ा डिफिकल्ट प्रोपोजिशन है। तो इस वक्त मैं जो देखती हूँ सबसे इम्पोर्टेंट किरदार इस वक्त बड़ी दुरुस्त बात है जी, और रूस, चीन और रूस जो है वो अदा कर सकते हैं अगर किसी भी तरह की इसमें सैनिटी। अहम दावा वो ये है नगमाना साहिबा कि तेहरान के करीब बेस बनाई गई मोसाद कमांडोज और हसास आलात को ईरान स्मगल किया गया। इस दावे में आप कितना वेटेज देख रही हैं नगमाना साहिबा? देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ ही सामने आएगा। जैसे इंडिया ने बेतहाशा झूठ बोला और बाद में पता चला कि वो उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, वो वैसे ही एक नैरेटिव बिल्डिंग है। और आजकल नैरेटिव वॉर बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। तो इसमें देखें, जिस तरह आज जो इनका नेतन्याहू साहब का भी बयान आया था, उसमें भी नैरेटिव बिल्डिंग थी और डिवाइड का एलिमेंट था कि उन्होंने कहा कि हम ईरानी लोगों के दुश्मन नहीं हैं, हम उस आमरीत के दुश्मन हैं। अरे भाई, तो आमरीत तो बहुत और दूसरे मुल्कों में भी, आपके यहाँ भी तो आमरीत है। वही जो है अगर मुस्लिम ममालिक में इलेक्शन से मुस्लिम ट्रेंड के लोग आ जाते हैं तो आप उसे आमरीत कहने शुरू हो जाते हैं। तो ये नैरेटिव की वॉर तो देखें चलती रहेगी। और मैं दो चीज़ों पे कमेंट करना चाहूँगी। एक तो मारिया इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और उन्होंने बहुत ही तफसील से बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए हैं। लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ईरान में और सीरिया में बहुत फर्क है। ईरान और सीरिया उस वक्त जाके कोलैप्स किया है जबकि कई सालों से वहाँ बहुत ही सिवियर किस्म की सिविल वॉर चल रही थी। और ये जो इस वक्त वहाँ पे डिस्पेंसेशन है, इस डिस्पेंसेशन को तो बेसिकली बनाया ही अमेरिका ने था और वही लोग लेकर आए हैं। तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो अंदर से कैपेसिटी इरोजन बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ईरान अभी ईरान में थोड़े बहुत डिसेंट ज़रूर है, वहाँ पे इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ की वजह से यूथ में थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन भी है, लेकिन यमन वाली सीरिया वाली सूरत हाल नहीं है। तो आई थिंक इतनी जल्दी इस स्टेज पे सीरिया और ईरान को नहीं इक्वेट करना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बात फ्यूचर में आप इसको रद्द नहीं कर सकते कि ईरान को आहिस्ता आहिस्ता वो इस कदर का इरोड कर दें कि उसको वो सीरिया बना दें। तो ये बातें सारी जो हैं, मेरा ख्याल है अभी तो सिर्फ मफरूज़े हैं। अभी एक दो दिन बाद जब ईरान भी अपना कोई कंसिडर्ड रिस्पॉन्स देगा और उसका फिर क्या रिएक्शन होता है, उससे बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं ये समझती हूँ कि सऊदी अरेबिया ने इस मौके पे बहुत ही आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल बयान दिया है कि उन्होंने कंडेम किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी पे हमला है और इंटरनेशनल रेगुलेशंस के खिलाफ है और इसको रोकना चाहिए। तो आई थिंक इससे जो एक बहुत बड़ा खतरा था खित्ते में एक शिया सुन्नी डिवाइड का, बिकॉज स्टेट सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, और क्योंकि ईरान की और सऊदी अरेबिया की एक बहुत दुश्मनी भी रही है जो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये रिजॉल्व हो चुकी है और अब दोनों ममालिक में उनके सुफारा हैं। तो ये आई थिंक एक बड़ा पॉजिटिव है जो एटलीस्ट मुस्लिम वर्ल्ड को फ्रॉम इनसाइड डिवाइड नहीं करेगा। चीन पे भी मेरा एक कमेंट है, चीन आई डोंट थिंक मिलिटरली उस तरह इन्वॉल्व होगा। रूस हो सकता है, ऑल्दो वो बहुत सख्त अभी अपने यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, उनके यहाँ भी काफी डिफिकल्टीज हैं और अभी जो लास्ट यूक्रेन ने उनका अटैक किया वो बहुत सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग था। तो लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से आप मिलिट्री वो देख सकते हैं, बट मेरा ख्याल है चीन इस वक्त फिलफॉर जो उसकी इम्पोर्टेंस है वो ये है कि उसकी सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है। और जहां तक और इसमें मैं अमेरिका को भी शामिल करूंगी क्योंकि वो
ٹھیک ہے ان کا بہت کمپٹیشن ہے, کانفرنٹریشن ہے, لیکن وہ برنک سے ہر دفعہ کنسلٹیشن سے واپس آ جاتے ہیں. تو اس وقت دونوں ممالک کے, نہ امریکہ کا نہ چین کا, اس میں انٹرسٹ ہے کہ اس خطے میں یا دنیا میں اور مزید خوفناک ایک جنگ شروع ہو جائے جو تھرڈ ورلڈ وار یا نیوکلیئر وار میں تبدیل ہو جائے. تو یہ جو کنورجنس پوائنٹ ہے یہ ہو سکتا ہے مل کے ایران کو اور اسرائیل کو کسی طرح, اٹس فار فیچ, بٹ کسی طرح یہ کر سکیں کہ یہ جنگ جو ہے اس کو مزید ایسکیلیٹ نہ کیا جائے اور ایران کو نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ لائیں. لیکن اگر وہ چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایران کو وہ بہت کمزور کر کے پھر نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ لائے. نغمانہ صاحبہ, جیسے کہ آپ نے بالکل جو آپشنز کی جانب اگر ہم بات کریں تو یقینی طور پر ایک ڈپلومیٹک موو, ڈپلومیٹک آپشن ہمیشہ موجود رہتا ہے, مذاکرات کے ذریعے, ٹیبل ٹاک کے ذریعے آگے بڑھنا. اور آپ چونکہ خود سابق سفارتکار رہ چکی ہیں, اس تمام تناظر میں رہتے ہوئے کون سے اہم رابطے ہیں جو کہ زیادہ اس تمام تر سیناریو میں اور اہم ہو جاتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت کون سے اہم ممالک ہیں جو زیادہ متحرک ہوں گے, جن میں جو رابطوں کا سلسلہ ہے وہ اس وقت بڑھ چکا ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے تو اس وقت سعودی عربیہ بہت متحرک ہوگا. پاکستان آلریڈی بہت متحرک ہے اور آلریڈی نان پرماننٹ ممبر سیکیورٹی کونسل میں ہے. چین اور روس بہت زیادہ متحرک ہوں گے اور اس معاملے کو سیکیورٹی کونسل میں اٹھانے کے لیے, کیونکہ یہ دو ویٹو پاورز ہیں اور پرماننٹ ممبرز ہیں, آئی تھنک سب سے اہم قدم تو روس اور چین کو اٹھانا چاہیے کہ کیونکہ یہ وائلیشن آف UN چارٹر ہے, یہ وائلیشن آف ایک جو پرنسپلز ہیں سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے, اس کے خلاف ہے. اور اس پہ ہمیشہ ان لوگوں نے آواز اٹھائی ہے. ہم نے بھی اسی پہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ UN کے خلاف ہے کہ انڈیا اٹھ کے ایک نیو نارمل بنانے کو چلا ہے, اور جب جس ملک کی مرضی آئے گی وہ کسی دوسرے پہ حملہ کر کے اور ایک نیو نارمل سچویشن وہاں کریٹ کر کے کھڑا ہو جائے گا. یہ پوری دنیا کے لیے بہت ہی ناقابل قبول ہونا چاہیے, اور UN چارٹر کی اپنی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ روس اور چین اس وقت اس بات کو یونائٹڈ نیشنز میں بھی اٹھائیں, سیکیورٹی کونسل میں اٹھائیں, IAEA کے پاس جائیں کہ بھئی آپ اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو کوئی کہہ رہا ہے 70% بڑھ گیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے 60% انہوں نے ریفائن کر لیا ہے یورینیم, تو اس پہ دیر آر مینی ویز جہاں یہ کنسلٹیشنز ہو سکتی ہیں. بیک چینل ڈپلومیسی بھی ہو سکتی ہے, ٹریک 2 بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ سب کچھ میرا نہیں خیال کہ اگلے 1-2 دن میں ہوگی. یہ سب کچھ اس کے بعد ہوگا جب ایران کا رد عمل آئے گا. یہ بڑی اہم بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, نغمانہ صاحبہ, کہ ایران کا رد عمل نہیں دیا. نغمانہ صاحبہ, جس طرح آپ بھی فرما رہی تھی, ہمارے دیگر پینلسٹ بھی فرما رہے تھے کہ بظاہر یہ جنگ ابھی رکتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے, اور نیتن یاہو کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ حملے کا پہلا مرحلہ ہم نے مکمل کیا ہے اور ابھی یہ جنگ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جاری رہے گی. لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسرائیل کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ایران کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ان کا بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے خلاف طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اب آپ سمجھتی ہیں کہ مسلسل جب ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے, تو اسرائیل اب جواب دے گا, اور جواب اس کو کہاں آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس کے ٹارگٹس ہوں گے؟ کیا جو خطے میں امریکی بیسز ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرے گا, یا پھر براہ راست اسرائیل پر حملہ کر کے جواب دے گا؟ میری ناقص رائے میں تو میرا خیال ہے کہ شاید ایران ابھی جو آپ نے فرسٹ آپشن دیا ہے کہ وہ امریکہ کے کسی اڈے پہ یا ان کے بیسس پہ حملہ کرے, وہ میرا خیال ہے ایران شاید اس طرح کا نی جرک ری ایکشن ابھی نہ کرے, کیونکہ وہ پھر ایک اور لیول کی ایسکیلیشن ہو جائے گی. اور تو میرا خیال ہے کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں, اسٹریٹجکلی سوچ سمجھ کے کریں گے, اور شاید پہلے وہ اسرائیل ہی کو جواب دے. اس میں ظاہر سی بات ہے پہلے تو ان کی فوجی تنصیبات ہوں گی, اور کیونکہ اسرائیل نے ان کے لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, ان کی فوجیوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, پروفیسرز کو بھی ٹارگٹ کیا ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ ان کی نیوکلیئر انسٹالیشنز کو بھی ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرے. اس میں اب وہ کتنے کامیاب ہوتے ہیں دیٹ ریمینز ٹو بی سین, کیونکہ پچھلی دفعہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ یہ جھڑپ ہوئی تھی, کانفلکٹ ہوا تھا اور ایران نے ڈرونز بھیجے تھے, تو اسرائیل چند دن تو بالکل خاموش رہا تھا, کیونکہ خبریں تھی کہ اس نے ایرانی ڈرونز نے کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے. لیکن 2-3 دن رک کے اس نے کہا کہ نہیں, وہ تو ہم نے نکارہ بنا دیے اور ان کو کمپرومائز کر دیا تھا اور نیوٹرلائز کر دیا تھا. اور اس کے بعد جو انہوں نے میزائل اٹیک کیا تھا ایران نے, اس کی بھی تفصیلات اسرائیل سے بالکل کوئی خاص اسکیچی سی نکلی ہیں, زیادہ نہیں نکلی. بالکل ایک کمپیریزن کرنا یا ایک وہ اسیس کرنا اچھی طریقے سے کہ ایران کی ایکچوئل کیپیبلٹی کتنی ہے اور اس کے پاس ایکچولی کیا کیا چیزیں موجود ہیں, کیونکہ بہت سارا تو دیکھیں ان کا تو سارا انڈیجنس بنا ہوا حساب کتاب ہے, ویسٹرن تو نہیں ہے, تھوڑا سا رشین ہے, باقی انڈیجنس ہے. تو اب بالکل وثوق سے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس انٹینسٹی کا حملہ کریں گے, لیکن نوئنگ ایران اینڈ نوئنگ کہ وہ ماسٹرز آف برنکمین شپ ہیں, تو وہ جواب تو کوئی ضرور دیں گے, کیونکہ آئی تھنک اگر وہ تکڑا جواب نہیں دیں گے تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی, اسٹینڈنگ, اسٹریٹجک ویلیو خطے کے اندر تھوڑی کمپرومائز ہوتی نظر آئی. بالکل یہی